احتشام صاحب، آپ سے میں یہ سوال کروں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسے حالات میں گرفتاری ممکن ہے؟ سنیے، میں تو جب آپ نے ان سے پوچھا اعتزاز احسن صاحب سے گرفتاری کی بات کی تو مجھے لائٹر نوٹ پہ ایک بات یاد آ گئی۔ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل کی کسی صاحب نے میں سن رہا تھا، طارٹ صاحب نے بات کیا ہے، رانا ثناءاللہ نے بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیوار پھلانگ کے جو ہے نا وہ بھاگ گئے تھے۔ دیوار تو اعتزاز احسن کی لگتی ہے صاحب، ہم سے پوچھیں گے، جی ہاں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جی یہ الزام تو لگ رہا ہے آپ کے اوپر۔ سونیا دیکھیں، میرے لیے بہت زیادہ حیرت کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، سمجھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو، بہت عرصے سے خاموش تھے، اس ایشو کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی، لیکن کل بات کی اور دو باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے وہ بات دہرائی جس کو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں نہیں دہرا رہی، کیا کہ جی فیصلہ 3-4 سے آیا ہے، 2-3 سے نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کو پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے، اور اس کے بعد پہلے دن ہی بات کی تھی لاء منسٹر صاحب نے بھی اور کچھ لوگوں نے جو پی ایم ایل کی جماعتیں ہیں، جماعت کی طرف سے، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسرا، بڑا واضح طور پہ سونیا وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کا ماحول ہی نہیں ہے، پیسہ چاہیے، غریب کو روٹی چاہیے۔ یہ سب سے آسان جملہ ہوتا ہے بولنے کے لیے، غریب کو روٹی چاہیے، پہلے اس کی طرف جانا چاہیے۔ بائی دی وے آج فواد چودھری صاحب نے بھی یہی کہا کہ جی دہشت گردی ہے ملک میں، ان کو عمران کی گرفتاری کی پڑی ہے۔ یہ سارے سیاسی باتیں نکالنے والی بات ہوتی ہے، اصل ایشوز سے بھاگنے کی بات ہے۔ اور ایک واقعہ ہوا بھی ہے دیکھیں ہوا بھی ہے، وہ تو اب اس طرح کی واقعات جس طریقے سے اب یہ ایک ڈیلیگیشن ہمارا افغانستان سے ہو کے آیا، ہمارے ڈیفینس منسٹر گئے تو اس نے بڑی ٹف ٹاک کر کے بھی آئے کہ ایسے واقعات ہوں، تو ہم بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے سنیے، اس وقت جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ جی اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، عمران خان کے گرد گھیرا جو تنگ کیا جا رہا ہے اس کی گرفتار کرنے کا، آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی اٹیمپٹ کی کل، لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کل یہ کہا گیا تھا کہ جی ڈی آئی جی اسلام آباد کو کہا گیا کہ یہ کام کریں، آئی جی نے کہہ دیا تھا گرفتار کر کے لے کے آئیں گے، اور سارے کہہ رہے تھے جی کم وقت میں ان کی گرفتاری ہوگی۔ آج رانا ثناءاللہ نے کہا، وجوہات سب کو پتہ ہے سونیا، میں اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا، جائز گرفتاری ناجائز وہ نہیں کر سکے، وہاں پہ لوگ تھے واپس آ گئے۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو گرفتار کرنا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک کورٹ کا حکم جو ہے نا وہ ہم تعمیل کرانے جا رہے تھے۔ بہرحال یہ بھی ایک سگنل اور میسیج ان کو مل گیا کہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اب آپ نیب کی نئے چیئرمین کی تعیناتی بھی آگے آ جائے گی، بات ہوگی۔ سنیے، اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کے ریلیف نہیں ملے عدالتوں سے، ان کو بھی ملتے رہے ہیں، انہیں بھی ملے ہیں، لیکن شاید ان کا ایک جو کہنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی خواہش رہ گئی ہے کہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، اور گرفتار کرنے کے بعد، بند کرنے کے بعد، ویسے تو انہوں نے پابندی لگا دی ہے، ایک چینل کو بھی بند کیا ہے کیمرہ نے، اور عمران خان کی تقریر پر، جی ہاں عمران خان کی تقریروں کی بات کر رہا ہوں، پابندی لگائی ہے، اس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کریں گے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو اہداف حاصل کرنا چاہتی تھی پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ اکانومی دیکھیں، جتنا اسحاق ڈار صاحب پہ میرا خیال ہے کرٹیسزم ہو رہا ہے، کسی پہ نہیں ہو رہا۔ اب وہ ساری کی ساری بات یہ ہو رہی ہے کہ جی جو آپ نے اچیو کرنا تھا پولیٹیکل، اکنامک، سیکورٹی فرنٹ پہ آپ نہیں حاصل کر سکے، لہذا ہر صورت میں آپ الیکشن کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھا فضل الرحمان صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کے ٹیک سیٹ اپ جو ہے نا اس کو لمبے عرصے کے لیے لایا جائے، تو میرا خیال ہے یہ بڑا مشکل ہے سونیا۔ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد، بائی دی وے اگر سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرائے گی تو کیا ہوگا؟ 30 اپریل کی ڈیٹ ادھر ہے۔ پشاور کے گورنر جو ہے غلام علی صاحب، وہ تو ابھی تک وہ اسٹینڈ بٹس کر رہے ہیں کہ جی میں ابھی مشاورت کروں گا، مشاورت کروں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ ابھی ایک دن بڑا امپورٹنٹ ہے، وقت ہے ہی نہیں ہے کچھ لے کر، کچھ آگے چند جانا پڑے گا الیکشن کرانے کے لیے، کیونکہ آج بھی دیکھ لیں تقریباً 50 دن ہو چکے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا سونیا کہ حکومت اس طرف آنے کی اس کے موڈ میں نہیں ہے، لیکن عمران کو گرفتار کرنے کے زبردست موڈ میں